مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا کیم، هر کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا ناامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریاب امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به
به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا چیم، هر کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا ناامیدم. تو پناه بی پناهی، منو دریابه امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم. بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم. بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه. آخه آقا جنس غمت فرق میکنه. غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا چیم، هر کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه
مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا به امیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه آخه آقا جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم من کیم یا کیم هر کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا به امیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به
هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم. بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو. روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه. آخه آقا جنس غمت فرق میکنه. غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو. روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا ناامیدم. تو پناه بی پناهی، منو دریاب امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم. بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو.
همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه. آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. من کیم یا کیم، هر کجا از این جهان خاکیم، دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا ناامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریاب امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، عشق
میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم من کیم یا چیم هر کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریاب امیدم امیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه آخه آقا جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم من کیم یا چیم هر کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری
مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو، روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا ناامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریاب امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. वो एक तालिब इल्म था, मदरसा गया ना, तो मदरसे से वापस आया, उसके पेट में दर्द हो गया। तो घर वालों ने पूछते हैं कि क्या हो गया? कहता है मेरे बदन में दर्द हो गया। अरबी में बदन पेट को कहते हैं ना। तो घर वालों को समझ नहीं आई। उसके हमसाये में एक और तालिब इल्म था, उन्होंने कहा कि उसको बुलाएं, उसको पता चलेगा, तर्जुमा करेगा हमारे कि क्या कह रहे हैं। वो आया तो उस घर वालों ने कहा ये कह रहे हैं मेरे बदन में दर्द हो रहा है, तो बताओ किस चीज़ में से दर्द है। उसने कहा बदन जो है अरबी में लफ्ज़ है, इस लासी मुजरद है और उसका मस्तर है, यानी क्या है? इन्फिनिटिव है, यानी उसने और उससे मुश्किल कर दिया। पहले कम मुश्किल था और मुश्किल कर दिया। ये ना हो कि आप जो है यहाँ घर में जाकर तलफ़्ज़ करना शुरू करें जो है ये खाना जो है वो खाना ठंडा करके खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ना फवाब है, फवाब है। जिस तरह होता है ना बात का खाना ज़्यादा खा ले तो सही तो लफ्ज़ नहीं कर सकता, तो ये ना हो कि आपके साथ ये मसला बने। फे को फे पढ़ना, सीन को सीन पढ़ना, ये एक अपना दर्स है। इंशाल्लाह मौलाना साहब को कहूँगा कि आपके लिए तजवीज़ का एक दर्स रखें। आज आपको कुल वल्लाहु अहद पढ़ के मैं सुनाता हूँ, आप चेक करें किस तरह पढ़ते हैं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। टाइम क्या बजे? 12 छुट्टी करते हैं जी? 12 छुट्टी करते हैं, 12:30 ठीक है जी। अब आप सारे मिलकर ना दुआए मामज़माना पढ़ें तो छुट्टी करते हैं। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हाँ शाबाश।
ایک فوٹو لے لیتے کہا بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما رو تو خودش الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لا یغتب بعضکم بعضا خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت وہ آدمی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اگر اپنے آپ کو ہم اسٹرانگ کہتے ہیں پاورفل کہتے ہیں تو ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں الغیبت جؤت العاجز کہ کمزور آدمی کی کوشش ہے غیبت کرنا انسان گناہوں کا پتلا ہے اور اس کے جو زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں زبان سے ہوتے ہیں زبان پر انسان کنٹرول کر لے میکنه آخه آقا جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی چھنے والے شاہ جی بندی زیارتی تھا اصل نال زیارتی کے گمانڈی مجاور موجود ہیں سید افتخار سن تسی تھا زیارتی تے جاندے تو کیا محسوس کرتے بڑا سکون ہوندا ہے تے اے تسے کیا لگدے نے جنا زیارتی شاہ جی بابا ہے صحیح تے تسی اپنی میری گل کردے ہاں پوری ہوندی ہے ٹھیک ہے تو تسی ویلے منت مندے ہو نظر مندے ہو تے منوت مندے ہو تے پھر اس تو بعد آندے یا ایاں بھی آندے ہو نا بھی آندے ہیں اچھا اس جائی دے نا کیا ہے اے چھنیا چھنیا جی شاہ جی تے کوئی زیارت آنا چاہے تے کیڑا راستہ بہتر ہے زیارت آنا اے گراں چ آنا چاہے گرام روڈ صحیح ہے روڈ صحیح تے اے 24 گھنٹے کھلتی ہے زیارت یا 24 گھنٹے ہاں ہر جو آنا تو بائی شبائی کر رہے تے کوئی خطرہ تو نہیں تھا زیارت نا جی نہیں کھاتے صحیح تو جو لوگ دویا زیارت آنا چاہتے ہیں ان کا کیا پیغام ہے تستا میں پیغام ہے ساری آؤ یہ شاہ جی بابا بڑے پہنچے دیں جی جی بڑی ٹھیک ہے جی تے تساں کیا حاصل کیتا تھا میں مجھ تو یہ دل دعا مانگیا پوری ہوندی ہے جی اج سارے واسطے دعا مانگنے جڑے بھی واسطے پروگرام دیکھن کہ خدایا ان شاہ جی بابا دی برکت نال اساں دی حاجت پوری فرما آمین مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما اس بستی رہن والے انہاں تے برکات نازل فرما انہاں دے رزق پہ وسعت عطا فرما جڑا بھی اس زیارت تا اندر لگے دا خاص دی حاجت روائی فرما اساں دی اس حاضری کو قبول فرما اللهم صل علی محمد
نپذیری مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی چلے کہ بڑے چار چینل ہیں جی یوٹیوب پہ اچھا اور اس میں مختلف عنوان مختلف ٹاپک ہیں تو مختلف اس کا میٹر ہے نا اچھا ایک ہے ناروے کی شیعہ انفارمیشن شیعہ انفارمیشن ٹی وی انفارمیشن ٹی وی ناروے شیعہ انفارمیشن ٹی وی ناروے اس کو خود میں آپ ہینڈل کر رہے ہیں ماشاء اس میں اللہ مذہبی ہے اچھا کہ ناروے کے متعلق شیعہ تاریخ عزاداری مجالس اس کے بارے میں معلومات شیعہ دین اور تعلقات اس طرح میٹر ہے جو ٹی وی اس سادات ٹوٹلی سیدھا دے بارے میں ماشاء اللہ اس ایریے دے مانسرے دے گڈ وہ مختلف افراد دے والے کی طرف تو وہ مصروفہ سے اچھا انہوں نے چلایا ٹھیک تو اس کے بارے میں کچھ کو بتایا اور تو ہینڈ اوور کرا اچھا اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ مانسرے بچ استی تقریباً کوئی جی 1 ملین آبادی ہے نا سیدھا جی اسی طرح اور سادات جو اہل بیت میں محبت کر دیں صحیح اسی چاہتے ہیں کہ انہوں کو ان تک اہل بیت کی معلومات پہنچیں ضرور ضرور کہ انہوں کا احوال دوسرے سیدھوں تک پہنچے اور سادات کی ہسٹری لوگوں تک پہنچے اس کے علاوہ سادات کے جو آبا و اجداد انہوں تعلق معلومات وہاں تک پہنچے ایسے گراں سیدھا نا اس کی ڈاکومنٹری بنائی جائے جی ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں معلومات دیتی جائے اتنے جو لوگ ہیں جی انہوں کے بارے میں معلومات دیتی جائے انہوں کو انٹرویو کہتے جائے کہ انہوں کا اپنے اجداد کے متعلق کیا خیال ہے سادات کا مقام پہ تو اس کے بارے میں تھی اگر کیا رکھتے اس سے ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چینل جو سارے گراؤں میں پتہ ہے بہت سارے بنے دن پہلے بھی ٹھیک ہے جہانگیر بھائی نے چینل ایک بنیا دیکھے اسی چیک کی وہ بھی بڑے انڈر تھا اچھا تو اس بھی ورکنگ کی تھوڑی آہستہ آہستہ کامیابی ملنے لگی لیکن وہ چینل انہیں سن کے کیتا گرو نہ کیتا وہ تھی رک کے ورکنگ ہو میں اپنا جو چینل ہے نا جی میں اس کا باقاعدہ ریگولر دلچسپی کا کام کر رہا ہوں لیکن سارے میں کرنا آتا نا اس کا اس والے میرے کو 800 اس کا ویڈیو چل رہے ہیں 800 ویڈیو اچھا اچھا اور اس سے اسی نارملی نیچرلی جی 350 اس کے اوگن سبسکرائبر ٹھیک اس طرح نہیں کیتا کہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کا اس کا سال ہو گیا سال ہو گیا سال بچ یعنی اگر ورکنگ میں کل آدمی ہوں صحیح تسی کالے آدمی کرتے رہے ہو میں اور میرا نال اپنا میں اپنا کام کرتا ہوں سکول مرکز ہے مسجد ہے میں برگاہ ہے میں قافلے کرتے جاتے ہیں ایک کام بھی نال ہوندے ہیں میں سائڈ جاتے ہیں میں کردا لیکن کیونکہ دلچسپی نہ کردا ریگولیٹ کردا بہت تو اس لیے تمہاری اتنی گرو ٹھیک ہے بالکل انٹرسٹ ہے نا جی سونا ظاہر ہے تے میں کوشش کرتا ہوں میرے کو انشاءاللہ جتنا ہو کیا اصل وچ سوندے علم وچ پاس ہونا ہے چیز کہ میرے کو 4-5 چینلز ہیں 4-5 پیجز ہیں سوندی چیک آؤٹ کیتے ہو سن انہاں دی ورکنگ ہوندی ہے تے بس مڑا بھائی ہے نال لیکن اس کے انڈر صرف 2 چینل ہیں باقی سارا کام میں خود کردا اور اس کے باوجود میں دیکھیا سی حکومت پسند آئی ہے جی ترکوٹا سنبھالی جی میں اس چیز سے بیٹھی دیکھی جی ویسے سیر تفریح نیچر وغیرہ کو ایکسپلور کرنا دا انٹرسٹ ہے نا شوق ہے پروفیشنل سے کام کیتا جی جی اس پہ تسی اس بارے میں جب کوئی آدمی تو نا جی اسی اس کا تھوڑا بہت اخراجات نا جی اسے کرساں میں سنگ دسے میں خود پوری کوشش کرسا انشاءاللہ جہانگیر بھائی دا چینل ہے نا وہ آتے سے میں خود کر سونا آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تے انہوں دے حوالے کر کے وہ جو جنگیر چینل ہے جی اس طرح ہزارہ لوگوں کھولتے ہیں بہت سارے چینل ہیں میں سنگ دسے نا کہ تو اساں لوگوں ابال آندے نا جوش آندا نا جی 2 ویڈیو چڑھی 4 چڑھی اس کے بعد یہ خاموش ہے 2-4 مہینے بھی نہیں 10-15 دن کام کیتا وہ چینل اتھے رک جلدا ہے پچھلی جڑی محنت ہوندی ہے نا وہ رک جلدی ہوتی ہے ہاں جی لیکن اسی اسی بنیاد تو تساں مشورہ کرتے ہیں پہلے اساں پہلے ادھر کو لایا سو نہیں کام کرا کے ادھر نہیں من سے میری بالکل دیکھیں ورکنگ بھی دیکھی ہے باقاعدہ جی اور اس کے بعد پھر میں لایا اس کو سنی کی وجہ سے لایا اس بھی نہیں کرا کے اچھا پھر اس کے بعد مولانا وقار پترا کے لایا اس بھی نہیں کرا کے ٹھیک ہے ٹھیک تساں دی دلچسپی ہے تساں فیلڈ ہے بالکل اس کی تکلیف ہے تو سندے حکم دی انشاءاللہ تعمیل ہوسی تو جتنا سے خرچہ آکسا نا جی جتنا سے کوئی گنجائش ہوئی نہیں کوئی مسئلہ والی گل نہیں انشاءاللہ ہو جلسی مینیج کرساں تھوڑا جہا ٹائم دیسو تسی کہ اس طرح نا ہفتے میں ایک ویڈیو پا چھوڑی جی تسی روزانہ پانا چاہتے ہو ویڈیو ہفتے میں ایک ویڈیو اساں آتے ہیں کہ چلتا رہے کام ٹھیک ہے
لیکن کہنا تھوڑا بہت زیادہ ہوا بہترین طریقہ کار ہے نا تسی کوئی بھی کوالٹی کنٹینٹ کریٹ کر سو چاہے تسی کسی مزار دا کوئی دس رہے ہو ٹھیک ہے کوئی ڈسکوری دس رہے ہو یا گراں دے والے نال دس رہے ہو وہ ویڈیو ایڈیٹنگ دا کام تسی مک دینا چاہتے ہو یا چینل دی مینجمنٹ دا کام دینا چاہتے ہو پہلے یہ سمجھاؤ اس کا تسی مینجمنٹ دا یعنی ویڈیو اپلوڈ ہونا تو بعد ایسی ہو گیا اس کا تھمبنیل ہو گیا باقی ساری چیزیں ہو گئی جس میں اسی چاہتے ہیں نا ٹوٹل تسوں کو لگا تسی آپ کو کسے کو مدد کرنے اس کو پیمنٹ کرو ویڈیو کریٹ کر کے تساں اپلوڈ کر سکتے مثلا اسا پہلا بنیادی طور پر نا اسی ایکسپلور کراں اس مانسر بھی سیدھا گراں کریں جی اس کا ایک شارٹ چیز فلم بنائی لکڑی کڑی کرائیں پھر ایک گراں سیدھا سنگن کے نا اس کا فوکس اسی کریں کتنی آبادی کڑے سی کتنے تھا اور یہ مارما بھی کیا کرتے ہیں جی آیا آباء و اجداد بھی شناخت رکھتے نہیں رکھتے گڈ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی یہ تھوڑا سی تھوڑا بہت تھا اساں کو استطاعت ہوئے ایک میڈیکل کیمپ بھی لاش ہوں زبردست بہت اچھا آئیڈیا ہے پھر اس طرح سے ترکوٹا چند ہی ہے سمجھ جی جی بالکل دیکھیے اسی انداز دی ہر گراں سیدھا گراں صحیح ہے بہت اچھا آئیڈیا تو سندا اور اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرسی انشاءاللہ لیکن کوشش دی گل ہے ظاہر ہے محنت دی گل ہے ریگولر رہنے دی گل ہے تے میں تساں کو اس صورت بھی ٹائم دے آتا یہ تو سارا ٹائم مڑا تساں واسطے حاضر ہے ٹھیک ہے لیکن تساں کو میں دسیا مجبوریاں دسی ٹائم اس طریقے نال سی کہ تسی ویڈیو کریٹ کر کے اپلوڈ کر سو اس تو بعد ساری مینجمنٹ میں کار ہوا یا باہر ہوا جڑی جگہ تو کرساں لیکن تساں نال ذرا پھرنا ٹرنا اور ایکسپلوریشن کرنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے وہ اگر سی ٹیم بلاک میں سنا کرے نا جی جو تسی ایک پروجیکٹ اسی میں لکھ کے پیسہ نا یہ سب پروجیکٹ ہے مثلا جڑا ہے وہ اسی گیا بٹن سیدھا اس کا پروجیکٹ ہے نا اس میں لکھ کے سارا تیار کر کے نا ایک آدمی ہینڈ اوور کرسا نا اس کا کام ہے کہ عمر لکھنے کے مطابق اس کے ویڈیو بنا کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس کے والے کر چھوڑا صحیح ہو گیا تسی اس کو ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر ڈن ہو گیا کوشش یہ کرو نا زیادہ تو زیادہ 8 تو 10 منٹ کی ویڈیو رکھو زیادہ لمبی نہ ہو زیادہ لینتھ نہ ہوگا تے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں زیادہ اور ایڈٹ کرنا بھی تھوڑا آگا اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہوگا جی اور کوئی ایسا دے لائک خدمت ہو سلام علیکم جی ٹھیک ہے چلیں سلام دے جی جی جان کر اس کو بند کر کے بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه آخه آقا جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو از همه دنیا هم بریدم
ببین آقا ناامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریاب امیدم امیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. اور بازو کو دھو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرو. یہاں تک تو بات مشترک ہے. اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ أرجلكم إلى الكعبين. کعبین، ٹھیک ہے جی. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہرے کو دھو. اور ہمیں کیوں ایک ہاتھ سے دھوتے ہیں اس کی وجہ بتا دی. وجوہکم وایدیکم، اور دھو اپنے بازوؤں کو. الی المرافق، کونیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو. اگر یہاں با نہ ہوتی نا، با ان کی بات ٹھیک تھی کہ دونوں ہاتھوں سے مسح کریں سر کا. یہاں لکھا برؤوسکم، یعنی سر میں سے کسی حصے کا مسح کرو، یعنی ایک ہاتھ سے کرو، تھوڑے ایسے کرو، سارے ایسے کا نہیں کرنا. وَأَرْجُلَكُمْ، یہاں کچھ بھی نہیں آیا، یہاں کچھ بھی نہیں آیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، وَامْسَحُوا، مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں کا. وہ کہتے ہیں یہ ملتا ہے جا کر اس سے. ہم کہتے ہیں عربی کا قانون ہے کہ کبھی بھی دور سے کوئی چیز نہیں ملتی، نزدیک کے ساتھ ملتی ہے. جس طرح اردو میں کہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں سر کا مسح کریں اور پاؤں کا. اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ سر کا مسح اور پاؤں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ چہرے کو دھو اور پاؤں کو دھو. ہم کہتے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہو سکتا دونوں جملوں کے درمیان جو ایک معنی رکھتے ہوں. وہ کہتے ہیں اس کا اور اس کا ایک معنی ہے، لہذا ہماری بات صحیح ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر میں فرق ہے شیعہ اور سنی میں. اب آ جاتی ہے سنت. سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے کیے ہوں ان پر عمل کیا جائے تو سنت. جی شاباش. اب سنت کے لیے 3-4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. حدیث، سنت، روایت، خبر. حدیث، سنت، روایت، خبر، یہ سارے سنن ہیں. حدیث، سنت، روایت، خبر.
کے ہاں سنت کے 2 معنی ہیں. ایک پیغمبر کی بات عمل کو بھی سنت کہتے ہیں, اس کے علاوہ جو عمل مستحب ہوتا ہے اس کو بھی سنت کہتے ہیں. کہتے ہیں نا سنت نمازیں پڑھی ہیں, یعنی سنت وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ مستحب نماز. اور یہ مستحب کو سنت کہنا ہماری اصطلاح نہیں, یہ صرف اہل سنت کی اصطلاح. جی اب ہم نے دیکھنا ہے اس سنت یا حدیث یا روایت یا خبر, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. شیعہ اور سنی مختلف ڈیفینیشن کرتے ہیں حدیث کی. اچھا اس کا لفظی معنی بھی آپ کو بتاتے ہیں. حدیث کا معنی بات کرنا, سنت کا معنی ہے ٹریڈیشن, یعنی کسی کی پیروی کرنا. روایت کا معنی بھی ٹریڈیشن کے ہوتے ہیں. خبر کا معنی خبر دینا, یعنی پیغمبر کی بات کی خبر دینا. حدیث, سنت, روایت, خبر, ان کے شیعہ اور سنی میں مختلف ڈیفینیشن ہیں. سنی کہتے ہیں پیغمبر کی بات, عمل اور تقریر حدیث کہلاتی ہے, کہلاتی ہے. یہاں بعض اہل سنت پیغمبر کے ساتھ صحابہ کو شامل کرتے ہیں. پیغمبر اور صحابہ کی بات, عمل اور تقریر. السلام جی پیغمبر اور صحابہ کی بات, عمل اور تقریر حدیث کہلاتی ہے. تقریر کا کیا معنی تھا؟ تقریر کا کیا معنی ہے؟ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے, کوئی آدمی کرے, پیغمبر خاموش رہے اس پر, اسے کہتے ہیں تقریر. یعنی پیغمبر اپنی خاموشی سے اس کی بات کی, اس کی عمل کی یا بات کی تائید کر رہے, اس کو کہتے ہیں حدیث. بس سنیوں کی یہ تعریف ہے, پیغمبر اور صحابہ کی بات, عمل, تقریر حدیث کہلاتی ہے. پیغمبر کی بات, عمل, تقریر حدیث کہلاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صحابہ کو نکال دیں, کیونکہ صحابہ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ ہماری طرح انسان ہے, غلطی کر سکتے ہیں, اور غلط چیز کو حدیث نہیں کہہ سکتے. ہاں صحابہ کسی چیز کی سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پیغمبر کے سامنے تھے, انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے اور پیغمبر کی ڈائریکٹ بات سنی ہے. سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, وہ بھی تب جب ان کا کلام اہل بیت کے سے نہ ٹکرا رہا, تب ہماری مدد کر سکتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں 14 معصومین, کی حدیث بات, عمل اور تقریر حدیث کہلاتی ہے. 14 معصومین کی بات, عمل, تقریر حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سے سوال ہے کہ یہ 14 معصومین کی بات, عمل, تقریر حدیث کہلاتی ہے. سنی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کے قول کے لیے قرآن دلیل ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا ما نہاکم عنہ, کہ جو پیغمبر تمہیں لے دے دے وہ لے لو, اور جو تمہیں اس سے منع کرے رک جاؤ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سنی ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اس پر تو قرآن کی دلیل ہے ہمارے پاس. اب 14 معصومین کے قول, عمل, تقریر کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ آپ کس بنیاد پر آپ کے پاس بتا سکتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں 14 معصومین؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام باقر,
ان کی قول, ان کا عمل, ان کی تقریر ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے اور حدیث بن سکتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ جی آیت تطہیر ایک, آیت تطہیر اور جی آیت تطہیر آیت تطہیر ایک. نمبر دو حدیث ثقلین, ثقلین حدیث من کنت مولا, حدیث حسین منی, حدیث فاطمہ بضعۃ منی, حدیث فاطمہ بضعۃ منی. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دلیلیں ہمارے مطلب کس طرح ہو جاتی ہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس سے کس طرح اس حدیث تطہیر, آیت تطہیر یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت گناہوں سے پاک ہے. جو آدمی گناہ سے پاک ہے اس کی بات بھی گناہ سے پاک ہے, اس کا عمل بھی گناہ سے پاک ہے. اور جو چیز گناہ سے پاک ہو اس کو آپ حجت کے عنوان سے لے سکتے ہیں, اس کو دلیل آپ بنا سکتے ہیں, اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک. نمبر دو حدیث ثقلین کیا ہے؟ حدیث ثقلین, حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین, پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے, سنی کو کتابوں میں لکھا ہوا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. کتاب کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کتاب اور قرآن و اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے اہل بیت کے کلام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. قرآن میں کوئی غلطی ہے جی نہیں, تو جب قرآن میں غلطی نہیں ہے تو اہل بیت میں غلطی نہیں ہو سکتی. قرآن گناہ سے پاک ہے تو اہل بیت بھی گناہ سے پاک ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بات, ان کا عمل اور ان کا قول, ان کا تقریر یعنی ان کی تائید, ان کی تصدیق کیا ہے؟ حدیث کا درجہ رکھتی ہیں اور حجت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی, حجت ہے ہمارے لیے. بس حدیث ثقلین سنیوں کی کتاب مسلم میں لکھی ہوئی ہے, مسلم, صحیح مسلم. سوری من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر نے فرمایا میں جس چیز کا مولا ہوں علی مولا ہے. تو جب اس کا مطلب ہے خصوصیات میں, کوالٹی میں, اوصاف میں امام علی پیغمبر کے برابر ہیں. تو پیغمبر کی جس طرح بات حجت ہوگی تو امام علی کی بات بھی ہماری حجت ہوگی. جس طرح پیغمبر کی بات حدیث ہوگی تو اس طرح امام علی کی بات بھی حدیث ہوگی. پھر کیا حسین اور منی مانا ہے, حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, یہ دونوں میں ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیثیت, مقام قول کی وجہ سے, فعل کی وجہ سے پیغمبر کا ہے وہی امام حسین کا ہے. تیسرا ہے الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا حصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بدن کا ایک حصہ حجیت رکھتا ہو دوسرا حجیت نہ رکھتا. اب ہم نے دیکھنا ہے حدیث کی کتابیں کون سی ہیں, شیعہ اور سنی کی. سنیوں کی کتنی کتابیں حدیث کی جی؟ 6. شیعوں کی کتنی ہیں جی؟ 4. شاباش. سنیوں کی جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی, ان 6 کے ایک فہرست, ایک جو ہے وہ کامن نام ان کا اور ایک اللہ الگ نام. انہیں کہتے ہیں صحاح ستہ, یعنی سنی کہتے ہیں 6 صحیح کتابیں. پہلی کون سی ہے جی؟
बुखारी। दूसरी कौन सी है जी? मुस्लिम। तीसरी कौन सी जी? तिरमिजी, सुनन तिरमिजी। पहले सबके साथ सही लगाते थे, सुनिए, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिरमिजी। बाद में जब शियों ने उनको बताया ना कि ये किताब सही नहीं है, इसमें गलतियां हैं, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसको। अब उसको कहते हैं सुनन तिरमिजी, पहले कहते थे सही तिरमिजी। ये दो अभी भी उनको सही कहते हैं, सुनन तिरमिजी। और कौन सी है जी? सुनन इब्ने माजा। पांचवी कौन सी जी? सुनन इब्ने दाऊद या अबी दाऊद। और कौन सी, छठी कौन सी जी? सुनन नसाई। इनको सुनन भी कहते हैं और जामे भी कहते हैं। सुनन कहते हैं यानी ये तिरमिजी यानी ऐसी किताब में जिसमें पैगंबर की सुन्नत लिखी गई। जामे कहते हैं यानी ऐसी किताब में जिसमें हदीसें जमा की गई। जामे भी कहते हैं इनको। कितनी है? 6 किताबें। शियों को कितनी है जी? 4 कुतुब अरबा। और हम अपनी किताब को सही नहीं कहते। हमारी किताबों में, उनकी किताबों में गलत हदीसें भी हैं और सही भी हैं, लेकिन सही कहते हैं हम कहते हैं हदीस को चेक करना पड़ेगा, सही है गलत है। हम पूरी किताब को नहीं, किसी ठंडक नहीं कहते इसमें सारी हदीसें सही हैं, क्योंकि हमारे जो राइटर उन्होंने शुरू में लिख दिया है कि हमने किताब इसमें हदीसें जमा कर दी है जो कमजोर भी हैं और स्ट्रांग भी हैं। आप पर है कि आप चेक करें कि हदीसें किस किस्म की हैं। पहले जी काफी। नंबर 2 है जी, कौन सी है जी? इस्तिफ्सार। तीसरी कौन सी है जी? तहजीब। तहजीब भी कहते हैं, तहजीब इस्लाम भी कहते हैं, तहजीब। चौथी कौन सी है जी? ये मन ला यहज़रुल फकीह, थोड़ी मुश्किल का नाम। मन ला यहज़रुल फकीह। मन ला यहज़रुल फकीह, ठीक है? मन ला यहज़रुल फकीह। काफी है, इस्तिफ्सार है, तहजीब है, मन ला यहज़रुल। काफी की 3 हिस्से हैं, उसूल काफी, फुरूए काफी, रोज़तुल काफी। 3 है। उसूल में जो ऐसा उसूल को, उसमें अकायद से मुताल्लिक़, उसूल दीन से मुताल्लिक़ हदीस है। फुरू में फुरूई दीन से मुताल्लिक़ हदीस है। रोज़ा में अखलाकियात से मुताल्लिक़ हदीस है। काफी को लिखने वाले हैं याकूब कुलैनी। इस्तिफ्सार, तहजीब दोनों के राइटर क्या हैं? शेख तुसी। मन ला यहज़रुल फकीह के राइटर हैं शेख सदूक। ये लिख लिया आपने? लिखे बेटे, लिखे मैं बताता हूँ। जी लास्ट पे कौन सा नाम लिखा हुआ है? शेख सदूक, सादक से सदूक यानी सच्चा। बस शिया और सुन्नी के हदीस में क्या फर्क है?
سنی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات کو فیل کو سمجھتے ہیں, اور جو شیعہ ہیں تو وہ اہل بیت کی چہردہ معصومین جو ہے ان کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فیل کو حدیث مانتے ہیں. تقریر کیا ہے بیٹے؟ تقریر جو تعریف کی جائے, سامنے اگر کوئی کام کر رہے ہو تو خاموشی سے اس کے اوپر خاموش رہے. آپ لکھیے سب نے, آگے جائیں. میں نے کہا کہ 4 مرکز ماخذ مصدر شریعت کے ہیں, قرآن, حدیث, عقل, اور سنی کہتے ہیں اجماع بھی ہے, عقل بھی ہے. عقل اور سنی کہتے ہیں اجماع, ہم کہتے ہیں اجماع نہیں کوئی حجت بھی رکھتا, عقل بھی. قرآن سنت تو عقل, شریعت کا ہر کام عقل کے مطابق ہے, کوئی چیز بھی عقل سے فارغ اور خالی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عقل کی ضرورت ہے. مثال دوں آپ, اہل سنت کے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی بھی مکہ میں بیٹھ کر عکا کا پیاز کھائے اس کے لیے جنت واجب ہے. سنیے آپ نے, تو ہم کہتے ہیں حدیث جھوٹی ہے, کیوں؟ جنت عمل کی وجہ سے ملے گا, کھانے کی وجہ سے نہیں ملے گا, خوابوں کی وجہ سے نہیں ملے گا. یہ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں, ماجہ قزوین کے رہنے والے, ایران کا ایک شہر ہے قزوین, انہوں نے لکھا ہے کہ قزوین کے رہنے والے سارے جنتی ہیں, کسی شہر میں رہنے کی وجہ سے کوئی بھی جنتی نہیں بنتا, یہ قرآن کے خلاف ہے. لہذا عقل کہتا ہے اس حدیث کو ریجیکٹ کر دو. اہل سنت کے ایک اور حدیث ہے کہ مکھی اگر دودھ میں گرے اسے خوب ڈبو لیجیے, ڈبو کر پھر دودھ پی لو, کیونکہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک پر میں رحمت ہے اور ایک پر میں جو ہے وہ نقصان ہے. عقل کہتا ہے کہ یہ مکھی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے, لہذا کہ مکھی گر گئی ہے تو کوشش کرو دودھ کو نہ پیے. شریعت میں ہر جگہ عقل استعمال ہوتا ہے, اور اسلام کو اس لیے فوقیت حاصل ہے دوسرے مذاہب پر کہ یہاں عقل استعمال ہوتا ہے. مثلا ہندوازم ہے, وہاں وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, عقل نہیں ہے اس وجہ سے. اسلام میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے صفائی کی, النظافۃ من الایمان. النظافۃ من الایمان. بس اسلام, آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خود آپ کو خدا بند تعالیٰ نے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا, ورنہ دوسرے مذاہب میں اتنے گھٹی کام کرتے ہیں عبادت کے نام پر جو انسانیت کے خلاف ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. کل ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جنگ جی خندق تک پہنچے تھے. جنگ خندق میں بھی بیان کیا. اب آتے ہیں جنگ خیبر. جی خندق ہو گئی, جنگ تبوک پہ خندق ہو گئی تھی نا, وہ بھی بیان کر دیے, اور آج خیبر کو بیان کر. خیبر میں شیعہ مذہب کا اعلان کس طرح ہوا ہے؟ آپ کس طرح کہیں گے شیعہ مذہب کی بات ہوئی ہے وہاں پر, اور وہاں کی بنیاد پر ہم فرق کر سکتے ہیں, شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ بہتر, کیونکہ وہاں پر کہا گیا امیر المومنین کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین دوسرے صحابہ سے افضل ہیں, اور ہمارا یہی نظریہ ہے کہ امیر المومنین دوسرے صحابہ سے افضل ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پیغمبر کا جو جانشین ہے اس کو علم والا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ پیغمبر کا جو جانشین ہے اس کو سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ بس ہمارا نظریہ اس سے ثابت ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا لأوتین رایا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ
वहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, कि कल मैं परचम उस आदमी को दूंगा कि जो मर्द होगा, ठहरने वाला होगा, फरार करने वाला नहीं होगा, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। वो कौन थे? इमाम अली। ये एक दफा पैगंबर ने ऐलान किया कि जो दरवाजे मस्जिद के लिए खोल रहे हैं वो सारे बंद कर दें। इस तरह था ना, मस्जिद नबवी यहाँ थी, मुसलमानों के घर इसके करीब थे, इस तरह इर्द गिर्द घर थे मुसलमानों, और इनकी दो दरवाजे थे, एक मस्जिद की तरफ खुलता था, एक पीछे खुलता था। पैगंबर ने जो ये दरवाजे खोलते थे ना, मुसलमानों के सारे लॉक कर दिए, बंद कर दिए, ताकि मुसलमान वुजू की बगैर वुजू की हालत में मस्जिद में ना आ सके। सिर्फ इमाम अली के घर का दरवाजा खुला है क्योंकि पाक है, ताहरत है, उनके यहाँ वुजू और गैर वुजू का मसला नहीं है। तो इस वजह से बाद साहबा ने एतराज किया कि हमारे दरवाजे आपने बंद कर दिए, अली का दरवाजा क्यों खोल रखा है? पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मा सददतुल अब्वाब व मा फतहतुहा इल्ला अल्लाह फतहा व सद्ददा। मैंने किसी का दरवाजा बंद नहीं किया, किसी का दरवाजा नहीं खोला छोड़ा, अल्लाह ताला ने दरवाजे बंद किए और अल्लाह ताला ने दरवाजे खोले छोड़े हैं। और ये फजीलत है इमाम अली अलैहिस्सलाम। बस शिया मतलब पैगंबर के ज़माने में ये खुलासा था। पैगंबर के ज़माने के बाद क्या हुआ, शिया मतलब किस तरह आगे बढ़ा? पैगंबर फौत हो गए, पैगंबर की डेड बॉडी मौजूद है, किसने हुस्न दिया है पैगंबर को? जनाजा किसने पढ़ा है? किसने दफनाया है? बस मुसलमान वहां दो गिरोहों में तकसीम हो गए। इससे पहले मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर दो गिरोह में नहीं थे। जब भी इमाम अली की फजीलत बयान होती थी, कुछ सहाबा खुश होते थे, कुछ नाराज होते थे। इसके बाद सहाबा दो गिरोह में से, एक वो हैं जो पैगंबर को गुस्ल दे रहे हैं, एक वो चले गए हैं खलीफा बनाने के लिए सकीफा बनी सादा में, और यहाँ से सुन्नी शिया जुदा हो गए। और वो लोग जिन्होंने इमाम का साथ दिया इमाम अली का, वो शिया कहलाए हैं, और जिन्होंने इमाम अली का साथ नहीं दिया वो सुन्नी कहलाए। और इस पे जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो दो वाक़े हुए। एक बीबी फातिमा तो ज़हरा को उनका हक नहीं दिया गया, दूसरा जो वाक़या हुआ उनके घर को आग लगाई गई। इसमें शिया इमाम अली के साथ थे, अहले सुन्नत हज़रत अबू बकर के साथ थे, हज़रत उमर के साथ, हज़रत उस्मान के साथ। और इसी तरह इमाम अली 25 साल खामोश रहे अपने घर में। चंद लोग शिया थे जो इमाम अली का साथ देते थे, इमाम अली को फॉलो करते थे, हाथ खोल कर नमाज पढ़ते थे, पैगंबर के तरीके पर नमाज पढ़ा करते थे, तरावी नहीं पढ़ते थे, इबादतें बजा रहे। और उन शियों में से एक है अबू ज़र गफ़ारी। ये कहाँ फौत हुए हैं जी? भाई रमज़ा में। इनको क्यों मदीना से निकाल दिया गया? इमाम अली की हिमायत करते थे, कहते थे खुलकर मैं शिया। इनको एक दफा शाम भेजा, वहां पर माविया ने इन पर जुल्म किया और माविया ने खत लिखा हज़रत उस्मान को, इसको आप वापस बुला लें, इसने मुझे तंग कर दिया। और इसी वजह से आज भी शाम के बाद इलाकों में शिया हैं। मैं लुबनान गया था पिछले दिनों, किसी ने वीडियो देखी मेरी लुबनान की? मैं वहाँ लुबनान गया था तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों शिया हो? कहा अबू ज़र गफ़ारी की वजह शिया। लुबनान भेजा, फिर ये मदीने वापस आ गए, इनको रमज़ा भेज दिया। ये इमाम अली का नाम लेते थे, हाथ खोल कर नमाज पढ़ते थे, या अली का, जी बेटा जी, या अली का नारा लगाते थे। इनको बाहर निकाल दिया था और वे गुर्बत की हालत में, परदेश की हालत में शहीद हो गए। इनकी एक छोटी सी बेटी थी, जब ये फौत हो गए ना तो वो खड़ी हो गई थी रास्ते में, तो एक काफिला गुजर रहा था, उस काफिले में मालिक अश्तर थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो काफिले को उन्होंने कहा कि, तो काफिले वाले ने पूछा बच्ची आप कौन है? कहा मैं अबू ज़र गफ़ारी की बेटी हूँ और मैं पैगंबर के सहाबी की बेटी हूँ, दुनिया से चले गए, तो आप लोग आए इनको दफनाएं। तो जब वो लोग आए कफन पहनाने लगे तो बेटी ने कहा कि मेरे बाबा ने वसीयत की है जो आदमी भी उस्मान की हुकूमत में रहा वो मुझे कफन न दे, हुकूमती आदमी का कफन मैं कबूल नहीं करूंगा।
اور ان کو غربت کی حالت میں دفنایا گیا. کس وجہ سے یہ پردیس میں چلے گئے, کس وجہ سے انہوں نے مشکل برداشت کی, کس وجہ سے ان کو شہید ہونا پڑا کی محبت میں. بس شیعہ کی یہ تاریخ ہے. ابو ذر غفاری, پھر ہے میثم تمار, امام علی کے شیعہ ہیں, ان کو بھی شہید کیا گیا ہے. شیعہ کی تاریخ دردوں سے بھری ہوئی ہے, شہداء سے بھری ہوئی ہے. ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں. ان کی زبان کاٹ دی گئی تھی, ان کی لاش کو کئی سال تک درخت پہ لٹکا دیا. اور ان کے بارے میں بڑا پیارا جملہ کا ایک شاعر, فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم, نواز عشق علی کے اذان. یہ شیعہ کی تاریخ ہے. شیعہ شناسی سے کہتے ہیں, شیعہ کو پہچاننے ہونا یہ کردار. ایک اور ہے حجر ابن عدی. ان کو معاویہ نے بلایا شام اور کہا کہ آپ علی علیہ السلام کی تعریف کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں. پھر ان کو دمشق سے باہر ایک صحرا میں لے گئے, ان کو ان کے بیٹے کو بھائی شہید کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے شہید کیا جائے, بعد میں میرے بیٹے کو شہید کیا. کہا کیوں؟ کہا کہنے لگے کہ ممکن ہے میرے سامنے کوئی بیٹا میرا شہید ہونے لگے تو میں ممکن ہے برداشت نہ کر سکوں اور پھر میں علی کے ساتھ چھوڑ دوں. اس لیے پہلے مجھے شہید کریں, اس کے بعد میرے بیٹے کو شہید کریں. حجر ابن علی یہ شیعہ ہے. امام علی کا زمانہ, اس میں امام علی نے 3 جنگوں کا سامنا کیا ہے. پہلے جمدر, صفین, ناروان. اس میں گروہ 2 قسم کے تھے. جمل, صفین, ایک علی السلام کے ساتھی تھے, ایک مخالف پارٹی کے. اور اس جنگ میں شیعہ کا لفظ بھی استعمال ہوا. اس جنگ میں شیعان علی اور شیعان معاویہ, اور اس سے پہلے بھی استعمال ہوا, کم استعمال ہوا. کیوں؟ کربلا میں ایک صحابی ہے امام حسین کے, میدان میں داخل ہوئے تو فرمایا انا علی دین علی و دینہ دین النبی. لوگوں سن رہو میں علی کے دین پر ہوں, علی کا دین نبی کا دین ہے. تو مقابلے میں جو آدمی تھا اس نے کہا انا علی دین عثمان, میں عثمان کے دین پر ہوں. تو امام کے صحابی نے پتہ کیا کہا, بلکل علی دین الشیطان. یہ نہ کہو کہ عثمان کے دین پر, بلکہ یہ کہو کہ میں شیطان کے دین پر ہوں, کیونکہ جو علی کے دین کے مقابلے میں وہ شیطان کے دین. جنگ صفین جمل تھی, کس کے درمیان ہوئی ہے جی؟ حضرت عائشہ اور امام علی کے درمیان. حضرت عائشہ کے ساتھ کون تھا اور جی؟ طلحہ اور زبیر. یہ یاد رکھیں, ہمیشہ دعا کریں کہ انسان آخر دم تک ایمان پر رہے. زبیر وہ آدمی ہے جس نے شروع سے اہل بیت کا ساتھ دیا, لیکن جب امام علی نے حکومت سنبھالی تو یہ مخالف ہو گئے. پتہ کیوں؟ یہ آیا امام علی کے پاس, کہا کہ مجھے گورنر بنائے. امام علی نے کہا کہ جو آدمی خود کہہ رہا ہے مجھے گورنر بنائے, اس کا مطلب وہ نااہل ہے, ایبیلٹی نہیں رکھتا. یہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ تھے, اور دوسری طرف سے امام علی تھے. اور امام علی کو جب فتح حاصل ہوئی ہے نا, تو سب سے پہلے خط کس کے لکھا؟ اپنی بہن کو. اپنی بہن کو خط لکھا امام علی ام ہانی, ان کا نام تھا, کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے اور ہم ابھی بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہن اور بھائی کی کتنی محبت ہوتی ہے. اور تاریخ میں 2 بہنیں ایسی ہیں جو مثالی ہیں, ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری معصومہ کو. آپ کربلا اگر انشاءاللہ جائیں گے, آپ کو خدا جانا نصیب کرے, تو وہاں امام حسین کے خیمے کے قریب ہے بی بی زینب کا خیمہ, ملا ہوا بولے. اور جب بھی مشکل پیش آتی تھی امام حسین کو, تو بہن کے پاس آ جاتے تھے, اور بہن کو جب کوئی تجویز دینی ہوتی تھی بھائی کے پاس آ جاتے. 7 محرم تھا 8, بہت زیادہ لشکر آئے دشمن کی. کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے, کبھی ہرملہ کا لشکر آ رہا ہے, کبھی حسین بن نمیر کا لشکر آ رہا ہے. تو بی بی فوراً دوڑتی ہوئی آئی. لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا نا شہداء کربلا کو, دوڑتی ہوئی آئی. کہا بھیا گھوڑوں کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں,
یہ لوگ کس لیے جمع ہو رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ آپ کے بھائی کو شہید کرنے کے لیے. کہا بھیا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ بھی اسے بلا لیں. کہا ہمارا کوئی بھی نہیں، ہمارا اگر ہوتا تو ہمارے گھر کو آگ نہ لگتی، میری ماں شہید نہ ہوتی، ہمارا کوئی ہوتا تو میرے بھائی حسن کے جنازے پر تیر نہ چلتے، ہمارا کوئی ہوتا تو میرے بھائی کو، میرے بابا کو مسجد میں شہید نہ کیا جاتا. لیکن پھر ایک میرا بچپن کا ساتھی ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. پھر امام حسین نے کربلا سے خط لکھا، من الحسین ابن فاطمہ الى حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ. یہ شیعہ شناسی، یہ شیعہ کی تاریخ. جنگ صفین کا عام پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. ایک طرف معاویہ اس کی فوج ہے، اس طرف امام علی ہے اور امام علی کی فوج ہے. معاویہ نے حملہ کر کے پانی پہ قبضہ کر لیا، پانی پہ، اور امام علی کی فوج پر پانی بند کر دیا. امام علی کے پاس آیا مالک اشتر کی مولا، ہماری فوج پر پانی بند ہو گیا ہے، کیا کریں؟ امام نے کہا کہ چاروں طرف سے غازی عباس کو لے جاؤ، حسن حسین کو لے جاؤ، محمد حنفی کو، چاروں طرف سے زور سے حملہ کرو. مالک اشتر کے زور سے حملہ کیا، پانی ان سے چھین لیا. اب معاویہ کی فوج گھبرا گئی، پانی ہم سے چھین گیا تو اب ہم کس طرح گزارا کریں گے پانی کے بغیر، پیاس سے مر جائیں. معاویہ کے پاس کہا کہ پانی ہم سے چھین گیا. معاویہ نے کہا کہ پانی ہم سے چھین گیا، لیکن مجھے پتہ ہے میں علی کو جانتا ہوں، علی پانی نہیں بند کرے گا ہمارے. یعنی اسے کہتے ہیں سخاوت، اسے کہتے ہیں مردانگی، اسے کہتے ہیں مروت کہ دشمن بھی اقرار کر رہا. مولا علی کے صحابی آئے، مولا کے پاس کہا کہ معاویہ والوں نے ہمارے لیے پانی بند کیا تو ہم بھی ان کے لیے بند کرتے ہیں. تو امام علی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم معاویہ کی طرح ہو جائیں، ہم پانی ان کے لیے بند نہیں کریں. یعنی اسے کہتے ہیں علی دشمن کے لیے بھی سخی ہے. ایک جنگ تھی، اس جنگ میں امام علی کے سامنے ایک دشمن آیا. امام علی نے حملہ کیا تو اس کی تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی. اس نے آواز دی، علی یہ انصاف نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں؟ امام علی نے دے دی. صحابہ کرام نے شور مچایا کہ کیوں علی آپ نے تلوار دے دی؟ کہا کہ آج تک ہوا نہیں ایسا، علی سے کوئی چیز مانگے اس کو نہ عطا کرے. علی کے لیے میدان اور عمل ایک جیسے ہیں. بس ہم اس علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں. امام علی اگر یہاں پر پانی بند کر دیتے نا معاویہ کی فوج کے لیے، وہ دوبارہ لے نہیں سکتے تھے اور پیاس سے مر جاتے. لیکن علی علیہ السلام کی شجاعت، ان کی سخاوت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ دشمن کو پیاس سے مارا جائے. جنگ نوروان کس کے درمیان ہوئی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ خارجیوں کے درمیان، خوارج کے درمیان اور امام علی علیہ السلام کے درمیان. ابن ملجم بھی انہوں میں سے ایک تھا جس نے امام علی کو شہید کیا. جنگ یہ امام علی کے زمانے کی جنگیں ہیں. اس کے بعد امام حسن آ جاتے ہیں. امام حسن نے جب دیکھا کہ لوگ ساتھ چھوڑ گئے، جی بیان جی ٹائم کیوں پانچ بجے، ٹھیک ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا، ہم بچیاں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہم پھر اتوار کے دن آپ کے ساتھ سیشن رکھیں گے. اور یہ سوال ضرور آئیں گے یہ حدیث سے متعلق. حدیث کی شیعہ کی کتابیں کتنی ہیں، سنیوں کی کتابیں کتنی ہیں، حدیث کا شیعہ کے معنی کیا ہے، سننے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ضرور آئے گا. اور اچھی ٹھیک ٹھاک تیاری کریں، 10 سوال ہوں گے. قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست و مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، از همه دنیا هم بریدم. تعجب ہے اس انسان پر جو ایک چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے
سنتا ہے اور گوشت لوٹنے سے بات کرتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. لیکن جب یہ فخر پر آتا ہے, تکبر پر آتا ہے, غرور پر آتا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان ایک سانس پر رکا ہوا ہے, سانس بند ہو جائے اس کی زندگی ختم ہے. لیکن جب یہ دشمنی پر آتا ہے, بغض پر آتا ہے, حسد پر آتا ہے, تو یہ شیطان سے بچنا ہے. خدا اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہے, خدا چاہتا ہے وہ صفات اس کے بندے کی. خدا کی صفت ہے ستار العیوب, عیبوں پر پردہ نہ کرنا. کہتے میرے بندے بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا پردہ رہے, لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہ کرنا. اور یہ یاد رکھیں, جس دن خدا نے پردہ اٹھایا نا, کوئی آپ کو نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اور خدا پردہ رکھے, کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. خدا کی صفت ہے رحمان الرحیم, معاف کرنے والا, بخشنے والا. جتنی بھی آپ کی خطائیں ہوں نا, معاف کر. جب اس میں خصوصیت ہے تو آپ کو بھی چاہیے اس کے بندوں کو معاف کریں. کہتے ہیں نا من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا. اور جو بے قاص آدمی ہے نا, اس پر کبھی ظلم نہ کرے. کیوں؟ اس کا والی بارش کون ہے؟ یعنی آپ کسی غریب مسکین پر ظلم کر رہے ہیں, بے قاص پر, گویا خدا سے ٹکر لے رہے. خدا سے ٹکر بھی لے نہیں سکتے, خدا سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتے. آپ کا مقابلہ پھر غریب سے نہیں ہوتا, مسکین سے نہیں ہوتا, پھر ایک عاجز سے نہیں ہوتا, ایک بے زبان سے نہیں ہوتا. آپ کا مقابلہ اس سے ہوتا ہے جس سے کہا گیا علی کل شیء قدیر. کسی کو پکڑ دے کوئی چھڑا نہیں سکتا, کسی کو عطا کر دے کوئی مانے نہیں ہو سکتا, جس سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اور ہمیشہ جب کسی کے سامنے آپ کو مشکل پیش آئے نا, کہ آپ کو تنگ کرے, اس کا معاملہ اپنے پروردگار کے حوالے کرے. جیسے آپ کے وکیل تکڑا ہو نا, آپ کی پریشانی ختم ہو. جب وکیل آپ کا نعم الوکیل ہو, نعم النصیر, خدا کے القاب میں سے نعم الوکیل و نعم النصیر, جب وکالت اس کے حوالے کر دے پھر پریشانی نہیں آتی. اور پھر کوشش کریں اپنے دل میں کسی بھی بات, کسی نے زیادتی بھی کی خدا کی, کسی نے تنگ بھی کیا خدا کی. اور ہم نے دنیا میں لوگ دیکھیے نا, سمجھ آتی تھی انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, انہیں کوئی عدالت میں نہیں لا سکتا, انہیں کوئی گھیر نہیں سکتا. وہ اتنے رسوا ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا, کوئی انہیں نہیں بچا سکتا. وہ ناروے میں ایک آدمی تھے, سب کو تنگ کرتے تھے, اس کو تنگ کیا, اس پیسے نہیں تھے, بولتا بھی نہیں تھا. ایک تو اچانک میں نے فیس بک کھولی تو اس کی ریکارڈنگ فیس بک پہ لگی ہوئی تھی, لوگوں کو گالی دے رہا تھا. حالانکہ وہ لوگوں کی ریکارڈنگ کرتا تھا, لوگوں کی ریکارڈنگ کر کے تنگ کرتا تھا, فیس بک پہ ریکارڈنگ اس کی لگی ہوئی. اور میں نے اس سے کیا حال کہتا, حال کیا ہے, یہ سارے لوگ مجھے فون کر کے دھمکی دیتے ہیں, تم نے گالی دی ہے, فیس بک پہ لگی ہوئی. میں نے کہا خدا نے تمہیں پکڑا ہے, بندہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا تھا. بس کوشش کریں خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کریں, اس کے بندوں سے محبت کریں. خدا کو پتا ہے, اور پھر خدا اپنے کنبے کا بڑا خیال ہے. خدا اپنا جرم معاف کر لیتا ہے لیکن مخلوق کا جرم معاف کر لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرڈر ہوا کہ موسیٰ فلاں آدمی مر گیا ہے, اس کے جنازے میں نہیں جانا. موسیٰ علیہ السلام نہیں, پروردگار کا آرڈر. دوسرے دن حکم ہوا کہ موسیٰ جو آدمی جس کے جنازے پہ حکم ہوا تھا کہ نہ جائیں, اس کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, ریحان ہو گئے, یہ کیا معاملہ ہے کہ کل آپ نے کہا کہ نہیں جانا تو فاتحہ کی. کہا وہ گناہگار تھا, خطا کار تھا, اس کے گناہ بہت زیادہ, لیکن میری مخلوق نے آ کر دعائی دی, میرے بندہ نے دعائی دی. ہم پڑھتے ہیں جنازے میں لا نعلم منہ الا خیرا, خدایا تیرا بندہ اس
سے متعلق ہم کچھ نہیں جاتے، صرف خیر جانتے ہیں. اور خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے اپنے علم کو پیچھے چھوڑ دیا، میں نے اپنی مخلوق کی بات کی، مجھے علم تھا یہ گناہ گار ہے، میں نے اپنے علم کو اگنور کر دیا، چشم پوشی کر دی، ان کی بات کو مان لیے، اپنے علم کو چھوڑ کر ان کی بات کو سچا سمجھ لیا. اپنی مخلوق اتنی خدا کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، جب اتنا پیار ہے تو جب آپ اس کی مخلوق کو تنگ کریں گے، اس کی اذیت کا باعث بنیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، تکلیف اس کو نہیں پہنچا رہے، پروردگار پہنچا رہے. دیکھیں نوح علیہ السلام کو واقع کہ خدا اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کہ ساری چیز تباہ ہو، تو ساری چیز تباہ ہوگی. تو حضرت نوح کا امتحان لگی کہ خدا اللہ تعالیٰ کے نوح ایک چھوٹا سا مکان بنا، چھوٹا سا مکان بنایا ہے، کیا اس کو گرا دے، کیا خدا ہے گرانے کے جی چاہتا، کیا تیرا جی نہیں چاہتا چھوٹا سا مکان بنایا تو گرایا اس کو، مجھے تو نے کہا کہ میں ساری چیزیں کو تباہ کر دوں. بس انسان یہ بھی کوشش کرے کہ ان حدوں تک نہ پہنچے خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح پھر عذاب نازل کرے. جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا. ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ خدا کے عذاب سے محفوظ. دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈر رہے ہیں، اس سے ڈریں، اس سے ڈریں گے دنیا ساری آپ سے ڈرے گی، لیکن اس سے نہیں ڈریں گے آپ سے دنیا آپ کو ڈرائے گی. خدایا ہم نے ایک کام کرنے دیا، خدایوں سے معافی مانگی، یا اللہ اس گھر میں برکات مانگی، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا. اگر بچے کی شادی ہو رہی ہے اس کی شادی برکات نازل فرما، یا اللہ اسے طول عمر عطا فرما، یا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما، حاضرین کی توفیقات میں رزق وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا، آپ کے امام کو آپ سے راضی فرما. خدایا ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام کی رضایت کا سبب بنے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام کی ناراضگی کا سبب بنے. خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنا، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری ذات پاک ہم پر راضی نہ ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ان کی بات اللہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم فرما. یا اللہ ان کی دعا کا مرکز ہے، اس دعا کے مرکز کو طول عمر عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں اپنی طرف سے توفیقات شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کی محمودی کے لیے یادگاری کے لیے اور ہماری کچھ جانکاری نہ ہونے میں اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اما یجیب مضطر اما یجیب مضطر اما یجیب مضطر اما یجیب مضطر. خدایا اس آیت کی برکت سے یا اللہ سے شخص ہماری چاچی جان کو، ہم یہ شخص کو، مجھے چیز کو، عالمین میں جو بیمار ہیں یا اللہ بھی جان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ وعاجلہ کا خدایا کربلا کے بیمار کا واسطہ، خدایا دینی زینب کی شہادت کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کی کمسنی کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر کی جوہری کا واسطہ، یا اللہ جلے ہوئے خیموں کا واسطہ. خدایا تجھے واسطہ دیتے اس وقت کا جب خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، بیویاں ایک ایک کر کے خیموں سے باہر آ رہی. راوی کہتے میں نے دیکھا ایک بیوی آگ کی پرواہ کیے بغیر باہر باہر جب وہ خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیوی کیا تیری کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے کہ تو آگ کی پرواہ نہیں کر رہی؟ بیوی نے رو کر کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا ہے، میں چل نہیں سکتا. راوی کہتا میں نے دیکھا یہ بیوی ایک دفعہ اس نے یا علی مدد کہا اور جلدے ہوئے ہمیں کی طرف بڑھی. جب واپس آئی اس کے کندھوں پر ایک بیمار. خدایا بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جن بیماروں کے نام لیے گئے شفائے کاملہ وعاجلہ. خدایا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. تو نے ایوب کو بیماری سے پاکا دیا، تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا، تو نے موسیٰ
ماں کی طرف پلٹا دیا، تو نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، خدایا تو ہر چیز پر قادر ہے، ان بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کو ہر قسم کے دکھ سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اور غم کربلا سے ایمان منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو علیت پر بھی سیرت عطا فرما، بزرگوں کو حبیب اپنے مظاہر کا تقویٰ عطا فرما، کمزوروں کو علی اصغر کا جذبہ عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم، ہماری ماؤں بہنوں کو حیا و شرم عطا فرما، پردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کا ہماری عزت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اگر تو عزت کو محفوظ رکھے کوئی بھی ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر تو رسوا کرنا چاہے تو وہ بچا نہیں سکتا۔ خدایا ہمیں رسوا نہ کرنا، ابھی تک تو نے بچا کر رکھا، خدایا تو نے کرم کیے، نیکی کی ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، ہم نے کیا ہم نے نافرمانی کی، تو سے دوری اختیار کی ہے، تیری اطاعت نہیں کی، لیکن تو نے پھر بھی کرم کیا ہے، اب بھی تیرے کرموں کی امید ہے، خدایا تیری برکتوں کی امید ہے، تیری عنایات کی امید ہے، تو نے ابھی تک بھرم رکھا ہے، تو اگر بھرم نہ رکھتا تو رسوا ہو جاتے، آئندہ بھی ہمارا بھرم رکھنا۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں شہید کربلا، تجھے واسطہ دیتے بی بی زینب کی عصمت کا، تجھے واسطہ دیتے بی بی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا، جلے ہوئے گھر کا، جب گھر جل گیا نا، پسلیاں ٹوٹ گئی نا، روزانہ جلے ہوئے دروازے میں بیٹھ کر اپنے بابا کی قبر کی طرف دیکھ، بابا میں سوگوار تھی، میں دروازے پر کھڑی تھی، کوئی آ کر کہے گا فاطمہ تیرا بابا دنیا میں چلا گیا، فاطمہ نہ گھبرانا اب تیرے چچا ہیں، یہ انتظار کر رہی تھی، ایک دفعہ شور سنائی دیا، کہا فاطمہ کے گھر کو آگ لگا۔ خدا بی بی فاطمہ کے جلے ہوئے گھر کا واسطہ حاضری تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتی، خلوص سے عرض کرتی، یا اللہ ننھے ننھے بچے آمین کہہ رہے ہیں، یہ معصوم ہے، ہم نے خطا کیا، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یہ بچے بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدایا ان کی آمین کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے مرحومین مرحومات، خاص طور پر اس فیملی کی مرحومین مرحومات، الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔